ہمارے گھر کے سامنے وحید میاں کا مکان تھا، جنہیں سب چچا وہی تو کہتے تھے۔ وہ کافی عرصے سے بے روزگار تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے گھر کی بیٹھک کو دکان میں تبدیل کر کے کریانہ کا سامان رکھ دیا اور بے روزگاری کا حل نکالا۔ شروع میں ان کی دکان پر کم ہی گاہک آتے تھے۔ وہ ذرا خشک مزاج تھے اور محلے والوں سے بن کر نہیں رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے کوئی ان کی دکان کا رخ نہیں کرتا تھا۔ لڑکے کا نام رشید تھا، جسے پیار سے شیدہ کہتے تھے۔ اس نے میٹرک کر لیا تو ویدو چاچا نے دکان اس کے سپرد کر دی، تاکہ گلیوں میں آوارہ پھرنے کی بجائے آنکھوں کے سامنے رہے۔ یار باشی سے بہتر تھا کہ دکان کے کونٹے سے بن جائے۔ باپ کی نسبت شیدہ زیادہ خوش مزاج ملنسار تھا۔ وہ گاہکوں کے ساتھ عزت سے بات کرتا اور پڑوسیوں سے رعایت بھی لے لیتا، جبکہ ویدو چاچا پائی پائی کو دانتوں سے پکڑنا دانش مندی جانتے تھے۔ کسی سے ایک تیلے کی رعایت کے بھی روادار نہ تھے۔ دکان پر ایک بورڈ بھی لگا تھا: سودا نقد اور ادھار پیار کا دشمن۔ عقل کا اندھا تو شیدہ بھی نہ تھا، لیکن وہ عمر کے اس دور میں تھا جب انسان کو خود پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے محلے کے کچھ غریب گھرانوں کے پاس کھاتے بھی کھول لیے تھے۔ اسی وجہ سے سارا محلہ شیلے کی دکان سے سودا لینے لگا۔ ہمارے محلے میں کچھ معمولی تنخواہ دار سرکاری ملازم بھی رہتے تھے، جو پورے ماہ سودا ادھار پر لیتے اور جب تنخواہ آتی تو پچھلا کھاتا چکا کرتے تھے۔ یوں شیدے نے رفتہ رفتہ گاہک پکے کر لیے۔ ایک کاروباری نکتہ تھا جس پر شیدے کی کامیابی کا دار و مدار تھا۔ باپ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اس نکتے کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ شیدے کو ٹوکتا رہتا کہ میاں اس طرح تو تم ایک دن دکان کا بٹا بٹا دو گے۔ یہ کھاتے داری کا سلسلہ بند کرو ورنہ دکان بند کرو۔ شیدے نے جواب دیا کہ ابا، آپ نے دکان میرے سپرد کی ہے تو مجھ پر اعتماد بھی کرے۔ میں آپ کو کما کر دکھاؤں گا۔ بشرطی کا مداخلت نہ کرے اور آرام سے گھر میں لیٹ کر حق گڑگڑاتے رہے، ورنہ خود چلائے۔ اور اپنی دکان میں دکان چلانا چاچا ویدو کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے صبر کا گھونٹ پی کے معاملات بیٹے کے حوالے کر دیے۔ تنخواہ دار طبقے کے علاوہ تازہ والے بھی شیدے کے دکان کے متوالے تھے۔ جب ادھار کی سہولت مانگتے، رشید انکار نہ کرتا۔ یوں وہ سارے علاقے میں مقبول ہوتا گیا۔ ارد گرد کی چھوٹی دکانوں والوں کا کاروبار اس کے آگے مان پڑنے لگا۔ چند ہی دنوں میں شیدے کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ اس کی دکان کی مقبولیت بھی بڑھنے لگی۔ دکان چمک اٹھی اور کمائی میں اضافہ ہوا۔ دولت نے اس کی طرف لپکنا شروع کر دیا۔ ہم تازہ والے تھے۔ ابا کام پر جاتے، کبھی گھر بیٹھتے رہتے۔ ماں محلے کے کپڑے سلائی کرتی اور اجرت ہفتے بعد ملتی، وہ بھی یکمشت نہیں۔ ساجد بھائی ورکشاپ پر جاتے اور مالک روز شام کو چند روپے ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ پابندی کی یہ صورت تھی تو مہینہ بھر کا زیادہ سودا کیسے خریدا جا سکتا تھا؟ ماں روز تھوڑا تھوڑا سودا لینے مجھے شیدے کی دکان پر بھیجتی تھی۔ دکان ہمارے گھر کے سامنے تھی۔ میں دوڑتی جاتی اور جس چیز کی ضرورت ہوتی لے آتی۔ سودے کے لیے میرے دن میں 4-5 پھیرے لگ جاتے تھے۔ شیدہ بہت نرم لہجے میں بات کرتا، مجھے اس کا یہ لہجہ اچھا لگتا تھا۔ کبھی دکان پر گاہک نہ ہوتا تو ادھر ادھر کی باتیں بھی کر لیتا۔ میٹھے چنے اور گڑ کے لڈو مفت دے دیتا۔ ان عنایتوں کی وجہ سے میں اس کی گرویدہ ہو گئی۔ میٹھے چنے منہ میں ڈال کر منہ صاف کر لیتی۔ گھر کی ڈیوڑی تک جاتے جاتے وہ منہ میں گل جاتے اور میں ایسا منہ بنا لیتی جیسے کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ ذرا باشعور ہو گئی تو اوڑھنی لپیٹ کر جانے لگی۔ بچپن سے مانوس تھی، اس لیے شیدے کا ہنسی مذاق پر برا نہیں لگتا تھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ خوش اخلاق اور باتونی ہو گیا تھا۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتا اور سودا بھی اچھا دیتا۔ کبھی دکان بند ہوتی تو ماں دوسری کسی قریبی دکان سے سودا منگوا لیتی، کیونکہ چولہا جلتے جلتے اچانک مٹی کا تیل ختم ہو جاتا۔ شیدے کے دکان کے کھلنے کا انتظار کرنا بڑا سکون ملتا تھا۔ اماں کو خوشی ہوتی کہ وہ امیری یا غربت کے فرق کے بغیر سب کو اپنوں کی طرح عزت دیتا۔ خالہ جی کہہ کر سب کو احترام دیتا اور برے وقت کام آ جاتا۔ ماں شیدے کے گھر آنے کا مطلب نہیں سمجھتی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ اسی وقت آتا جاتا۔ ابا اور ساجد بھائی گھر پر نہ ہوتے، دکان پر کسی دوست کو بٹھا کر 10-15 منٹ کو آ جاتا اور کہتا کہ تمہارے ہاتھ کی چائے پینے آیا ہوں۔ خالہ جی جیسی چائے تم بناتی ہو اماں نہیں بنا سکتی۔ چائے کا مزہ الگ تھا، ایک پیالی پی کر دم بھر تازہ دم رہتا۔ میری بولی اماں جلدی جلدی
پتیلی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دیتی۔ آج ہی دودھ ختم ہو گیا تھا۔ منی جا بھاگ کر رابو خالہ سے آدھ پیالی دودھ تو لے آؤ۔ کہنا مہمان آیا ہے۔ ارے خالہ رہنے دو، مت جاؤ، میں پیالی لینے گئی تو اماں دودھ دینے نہیں آئی، تب میں رابو خالہ سے لے آئی۔ اس دوران شیدہ مجھ سے دو چار باتیں کر لیتا۔ اب تم دکان پر نہیں آتی ہو، اتنی بڑی ہو گئی ہو کیا؟ پھر مذاق میں کوئی بات کہتا کہ میں اس کا منہ تکتی رہ جاتی۔ رفتہ رفتہ اس کی زمانی باتیں میرے دل میں پھولنے کھلانے لگتی۔ وہ قسم دے کر جاتا کہ آج 2 منٹ کے لیے دکان پر آ جانا، تیرے تیرے لیے باداموں والے گڑ کے لڈو رکھے ہیں۔ گڑ کے لڈو کا بہانہ تھا، میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے، لیکن دکان پر بھی تنہائی کہاں تھی، گاہک آتے جاتے رہتے۔ دوپہر کو اماں سو جاتی تو میں دروازے سے پردہ ہٹا کر جھانکتی۔ جو ہی اس کے سامنے پہنچتی، دروازے کی اوٹ میں بٹا دیتا تاکہ گلی سے گزرنے والوں کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ ایک روز چھت پر جا رہی تھی کہ پاؤں پھسل گیا اور سیڑھی سے گر پڑی، ٹانگ میں سخت چوٹ آئی۔ درد سے ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہ تھا، بستر سے نہ اٹھ سکتی تھی۔ منی سودا لینے گئی تو شیدہ نے میرے بارے میں پوچھا اور منی نے بتایا کہ آپا کی سیڑھی سے گرنے سے بہت چوٹ آئی ہے، وہ اٹھ نہیں سکتی۔ اگلے دن وہ کسی بہانے سے ہمارے گھر آ گیا۔ میں کاٹ پر پڑی تھی، ٹانگ کی دوپٹے سے پٹی باندھی ہوئی تھی اور درد سے کرا رہی تھی۔ اگلے روز ساجد ورکشاپ سے گاڑی لے آیا اور مجھے اسپتال لے گیا۔ بڑی میں فریکچر آیا تھا، پلستر لگا، 2 ماہ بعد بستر پر پڑی رہی۔ علاج کا سارا خرچہ چپکے رشید کی اماں کو دیتا رہا۔ اماں نے جتنے پیسے ادھار مانگے اس نے دیے، سب علاج پر خرچ ہو گئے۔ مجھے یقین آ گیا کہ رشید کو واقعی مجھ سے محبت ہے، ورنہ کون کسی کے لیے اتنا پریشانی اٹھاتا ہے۔ جی چاہتا تھا کہ اپنا آپ بھی شیدے پر قربان کر دوں۔ اسے خبر تھی کہ ہم غریب ادھار لوٹنے کے لائق نہیں، پھر بھی انکار نہیں کیا۔ ایک دن اماں گھر پر نہ تھی، منی بھی ان کے ساتھ تھی۔ ابا کام اور ساجد ورکشاپ کیا ہوا تھا کہ شیدہ آ گیا۔ آج اس کو بلا خوف مجھ سے ملاقات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں بھی احسان مندی سے بری جاتی تھی۔ ساری پریشانیاں تم مجھے دے دو عارفہ، میں کس لیے ہوں؟ اب تم مجھے شکریہ نہ کہنا۔ چاہنے والوں کو شکریہ کی نہیں، چاہت کے بدلے چاہت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری ماں رشتے کا کہو تو تم منع تو نہیں کر دو گی؟ میری کیا مجال جو بڑوں کے بیچ بولو، لیکن ایک بات ہے۔ وہ کیا بتاؤ مجھے؟ وہ یہ کہ میں ابھی ٹھیک طرح چل نہیں سکتی، لنگڑا کر چلتی ہوں۔ فرض کرو کہ ٹانگ ٹھیک نہ ہوئی اور میں اس طرح لنگڑا کر چلی تو کیا کرو گے؟ کیا پھر بھی تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ ہاں کیوں نہیں؟ چاہت میں ایسی باتیں نہیں دیکھی جاتی۔ ہماری شادی ہو گئی تو میں تمہارا علاج کراؤں گا، چاہے کسی بڑے شہر سے کیوں نہ کرانا پڑے۔ میرا دل اس پر نچھاور ہو گیا۔ اس ملاقات نے میری ساری پریشانیاں ختم کر دی۔ یہ میری خام خیالی تھی۔ یہ ملاقات باعث راحت نہیں، میرے لیے عمر بھر کی پریشانی کا سبب بن گئی، اور تنہائی کا سمر میرے لیے موت کا پروانہ بن گیا۔ ماں کو پتہ چلا تو اس نے شیدے کو آڑو ہاتھ لیا کہ کیا اسی دن کے لیے تم ہم پر عنایتیں کر رہے تھے؟ وہ بولا خالہ مجھے مہلت دے، میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں، ثابت قدم اور سچا ہوں۔ ماں نے کہا اب مہلت کا وقت نہیں ہے۔ وہ بولا میں آج ابھی اور اسی وقت عارفہ سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ آپ اپنے شوہر اور بیٹے کو منا لیں، میں اپنے کہے سے پیچھے قدم نہ ہٹاؤں گا، مگر میرے والدین نکاح میں نہیں بیٹھیں گے۔ اماں نے دبے لفظوں ابا سے بات کی کہ شیدہ ہمارے گھر سے رشتہ لینے کا آرزومند ہے۔ ابا نے کہا رشید سے رشتہ قبول نہیں، میں عارفہ کی شادی اپنے بھائی کے لڑکے سے کروں گا۔ تم جانتی ہو کہ بڑے بھائی کو زبان دے چکا ہوں، اب بھائی کو چھوڑ کر غیروں میں رشتہ کرے؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ ماں روتی تھی اور مجھے پیٹتی بھی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اپنے کیے کی سزا خود بھگتنی ہے، حل بھی مجھے ہی نکالنا ہے۔ رشید کی دکان پر جا کر بتا دیا کہ ابا اور بھائی جان مار ڈالیں گے جو دوبارہ ہمارے گھر میں تمہارا نام لیا۔ تم مجھ سے چھپی چوری نکاح کر لو، اسی میں عافیت ہے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسی وقت وہ گھبرا گیا تھا، برحال اس نے نکاح نامہ بنوا لیا اور مجھ سے دستخط کروا کر لے گیا۔ اگلے دن مجھے دکان پر بلایا، دکان کا دروازہ بند کر دیا۔ وہاں ایک مولوی صاحب اور اس کے 2-3 لوگ موجود تھے۔ یوں میرا ایجاب وہ قبول کروا
کروا کر نکاح نامے کی کاپی مجھے دے دی اور کہا کہ اگر اب تمہارے ابا انکار کرے تو یہ کاغذ ان کو دکھا دینا اور جو مار پڑنی ہے کھا لینا۔ میں نکاح نامہ اپنے باپ کو اسی وقت دکھاؤں گا جب تم اپنے باپ کو دکھا دو گی۔ یہ محبت نہ تھی، میری آزمائش تھی۔ اس واقعے کو ایک ماہ گزرا تھا کہ ابا نے میری ماں سے کہا کہ کل بڑے بھائی آئیں گے، مٹھائی لے کر میں عرفہ کا نکاح راول سے کر رہا ہوں، تم راضی ہو کہ نہیں؟ مجھے پرواہ نہیں، نکاح بھی ہوگا، رخصتی سال بعد ہوگی۔ ماں بیچاری گنگ رہ گئی، لیکن اب میں چپ نہ رہ سکتی تھی۔ منی سے کہا کہ یہ کاغذ ابا کو دکھا دو۔ وہ نکاح نامہ لے کر ان کے پاس گئی۔ انہوں نے دیکھتی ہی اس کے پرزے کر ڈالے اور جوتا اٹھا کر مجھ پر لپکنے لگے۔ تبھی ساجد آ گیا، مجھے مارتے دیکھا تو ان کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، ابا کیویں سے مار رہے ہو؟ اور بولے اس نے کاغذ مجھے دیا ہے کہ دیکھو میں نے مرضی کا نکاح کر لیا ہے، تو کیا اب بھی نہ ماروں؟ ساجد نے بھی جوتا اٹھا لیا اور ابا کے مارنے سے پہلے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ خوب مارا کہ نیم جان ہو گئی۔ تب اماں مجھ پر گر پڑی۔ بس کرو، کیا مار ہی ڈالیں گے؟ بھائی مجھے دھکے دینے لگا کہ جا، نکل جا یہاں سے اور چلی جا، اس کے پاس جس سے نکاح کیا ہے تیرے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں روتی ہوئی خالہ رابو کے گھر چلی گئی۔ ساجد بھی اس کے بعد گھر سے نکل گیا۔ غالباً شور کی آواز سن کر شیدہ دکان بند کر کے کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ نظر نہیں آیا۔ 3 دن تک اس کی دکان بند رہی۔ ساجد اس دکان کا گیا، وہ واپس گھر نہ لوٹا۔ ابا نے تایا سے احوال بتایا۔ انہوں نے کہا کہ فوراً یہ گھر بھیجو اور ادھر سے کوچ کرو۔ ساجد سر پہ رہے، کہیں کسی کی جان نہ لے لے۔ لڑکی نے اگر نکاح کر لیا ہے تو اس کو اس کی کرنی بھگتنے دو۔ تم غریب آدمی ہو، جرم جو بھی کر لے گا سولی پر تم ہی چڑھو گے، کیونکہ غریب کی گردن پتلی ہوتی ہے۔ تایا اسی وقت ابا، منی اور اماں کو اپنے گھر لے گئے۔ مکان کو تالا لگا دیا، پھر ساجد کی ورکشاپ پر گئے۔ وہ وہاں مل گیا، اسے سمجھایا بجایا اور اسے بھی گھر لے گئے۔ بعد میں اسے سعودی عرب بھیجوا دیا۔ اب میرا ابو خالہ کے رحم و کرم پر رہ گئی، وہ کب تک مجھے رکھتی؟ انہوں نے جا کر راشد کے ماں باپ سے بات کی اور کہا کہ تمہارے بیٹے کے کرتوت دیکھو، کہ میرے بانجے کا دوست بن کر اس کو دھوکہ دیا ہے اور گھر کا بیٹی بن کر دشمن ہو گیا۔ اگر اب نکاح کیا ہے تو آپ کے لیے میں بھی ہوگا، عارفہ میرے پاس ہیں، اس کو بہو بنا کر لے جاؤ۔ اس کے ماں باپ اسے میرے پاس چھوڑ گئے۔ ویدو چاچا یہ سن کر وہ فروختہ ہو گئے، بولی یہ کیا خرفات ہے؟ شیدہ بولا دکان کو سامان لینے گیا ہوا ہے، اسے آنے دو پھر بات کروں گا، ابھی ویلا نہ مچاؤ۔ بیچاری رابو خالہ بیٹے کے پاس رہتی تھی، وہ بیٹے اور بہو سے ڈرتی تھی۔ تام خالوں نے عقل مندی سے کام کیا اور سب گھر والوں سے کہا کہ عارفہ اب ہماری پناہ میں آ گئی ہے تو اس کو پریشان مت کرو، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، تم لوگوں کو فرعون بننے کی ضرورت نہیں۔ راشد کو آ جانے دو، میں خود اس سے بات کروں گا۔ چند روز بعد راشد آ گیا، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میرے ماں باپ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ خالوں نے بات کی تو اس نے نکاح نامے سے دوسری کاپی انہیں دے دی اور کہا کہ میں اس نکاح سے انکاری نہیں، مگر ابا سخت مزاج ہیں، ان کو منانے میں کچھ وقت لگے گا، آپ جو چاہیں گے تسلی کر دوں گا، کورٹ بھی چل کر نکاح کر فرم کرا لیں گے۔ فی الحال میرے باپ عرفہ کو گھر نہ لانے دیں گے۔ میں سال بھر رابو خالہ کے گھر رہی، خالو علی بنے اور کورٹ سے نکاح کنفرم کر لیا، لیکن ساس سسر نے مجھے گھر میں گھسنے نہ دیا اور نہ والدین نے قبول کیا۔ وہ گھر فروخت کر کے کسی اور محلے میں جا بسے، البتہ شیدہ مجھے خرچہ بھجواتا رہا۔ 1 سال بعد خالو کا انتقال ہو گیا۔ رابو خالہ نے اماں سے رابطہ کیا کہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ، بہو اور بیٹا اس کو اب رکھنے پر راضی نہیں ہے۔ میرا زور شوہر تک تھا، وہ چل بسے، میں بیٹے کو محتاج ہوں۔ ساجد سعودیہ میں تھا، اماں نے کسی طور ابا کو سمجھا بجھا لیا، کیونکہ میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی۔ وہ مجھے آ کر لے گئے، مگر اس شرط پر کہ راشد کبھی ان کے گھر میں قدم نہ رکھے گا۔ راشد کی شادی ان کے والدین نے اپنی بانجی سے کر دی تھی۔ 15 برس اسی طرح گزر گئے۔ ابا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تایا نے میری جگہ منی کو اپنی بہو بنا لیا۔ ابا کی وفات کے بعد اماں نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، محنت مزدوری کر کے میری بچی کو پروان چڑھایا، یہاں تک کہ وہ 15 برس کی ہو گئی۔ ایک روز راشد کی ماں محلے کی 2 عورتوں کے ہمراہ ہمارے گھر آئی۔
اور نکاح نامہ دکھا کر بولی کہ بے شک میرے بیٹے نے عارفہ سے نکاح کیا تھا، یہ نکاح نامہ موجود ہے۔ اب میں اپنی پوتی کو لینے آئی ہوں۔ راشد کی شادی کی تھی، اس کی بیوی بانجھ نکلی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ میری بہو اور پوتی کو میرے ساتھ بھیج دو۔ ماں نے کہا اس وقت تم نے ہی ہم کو دتکار دیا تھا، اب ہم تم کو دتکارتے ہیں۔ ہاں راشد کو بھی بھیج دینا تو بات کر لوں گی۔ اگلے دن راشد آ گیا، کہا کہ خالہ مجھے معاف کر دو اور میری بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو تاکہ میں اس کو باپ کا نام دے سکوں۔ ماں نے میری نور کا نام ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اسی لیے تم کو بلایا تھا، ہم غریب لوگ ہیں، جو تم نے کیا نہیں چاہتے وہی تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو، تم اس کو لے جاؤ، مگر میں اب اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دوں گی۔ تم نے چپ کر نکاح کیا اور پھر عارفہ کو قبول نہ کیا، بے آسرا چھوڑ دیا، اتنے برس بعد اب اس کی یاد آئی ہے۔ اب کیا لینے آئے ہو؟ مجھے بھی کہا کہ عارفہ اگر تو میری بیٹی ہے تو ہرگز مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ مت جانا، جب میں نے مشکل وقت میں تمہیں نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ میرا بیٹا مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب تم مجھے بڑھاپے میں اکیلا کر کے جاؤ گی۔ جانتی ہوں یہ لوگ صرف نور کو لینا چاہتے ہیں، تمہیں نہیں۔ اس نے تم سے بے وفائی کی، ہم سے بھی دھوکہ کیا۔ اگر تم ان کے ساتھ چلی گئی تو یاد رکھنا یہ تم کو بہت دکھ دیں گے۔ میں نے ماں کی بات مان لی، دل پر پتھر رکھ کر بیٹی شیدے کو سونپ دی۔ میرا دل بھی نہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ جاؤں جنہوں نے اس وقت مجھے ٹھکرا دیا تھا جب میرے باپ کی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ آج نہ ماں اس دنیا میں ہے اور نہ شیدہ اور اس کے ماں باپ رہے۔ وفات سے قبل راشد نے اپنی بیٹی کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی تھی، اب یہی بچی ہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، جو اماں کی وفات کے بعد مجھے منت سماجت کر کے اپنے ساتھ لے آئی ہے۔ داماد بیٹے ایسا ہے کہ ماں جیسی عزت دیتا ہے، وہ ایک غیر شخص تھا مگر اپنوں سے بڑھ کر رہے اور بڑھاپے میں دربدر ہونے سے بچایا۔ اللہ تعالی نے عمر کی آخری منزل میں نیک داماد کی صورت میں میرے صبر کا انعام دے دیا۔